بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توسیع پٹی کا سلام عرض ہوں۔ ناظرین، کچھ دنوں سے ایک خبر جو سی ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گروپ میں گردش کر رہی تھی، جو کہ گرمیوں کی تعطیلات میں اضافے کے حوالے سے تھیں۔ اس حوالے سے بہت سے والدین، بہت سے ٹیچرز رابطہ کر رہے تھے اور اس کی کنفرمیشن کا وہ پوچھ رہے تھے، تو وہ آج ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے۔ دوسرا ناظرین، ہم بات کریں گے ایک محکمہ جنگلات اور یہاں پر بہاولپور میں ایک نیشنل لیول کا جو نیشنل پارک لال سوارا ہے، اس کے کوئی اہم ایشوز اور اہم معاملات کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ تفصیلی طور کے اوپر بتائیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، یہ چھٹیوں کا معاملہ جو ہے یہ اب چونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تعطیلات جو گرمیوں کی ہیں وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں۔ 15 اگست سے تمام پنجاب میں جو سے وہ اسکول کھولے جانے تھے، تو اس حوالے سے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی میڈیا کے اوپر بھی واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی یہ خبر جو سی گردش کر رہی تھی کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ موجودہ جو شدید گرمی اور حبس کا موسم ہے اس کو دیکھتے ہوئے تعطیلات میں اضافے کا جو ہے وہ سوچ رہی ہے اور فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سے بہت سے والدین نے بھی اور اساتذہ نے بھی جو ہے وہ پوچھا کہ اس کی کنفرمیشن کیا ہے، تو ہم نے پھر فوری طور کے اوپر سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر احتشام صاحب، جو یہاں بہاولپور میں کمشنر بھی تعینات رہے ہیں اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا ٹرانسفر ہوا اور وہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن تعینات ہوئے پنجاب میں، تو ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے ہم نے اس کی تصدیق کے بارے میں پوچھا کہ یہ خبر کس حد تک درست ہے کہ یہ تعطیلات جو سی ہیں اس میں کچھ اضافے کا سوچا جا رہا ہے۔ تو سیکٹری صاحب نے ہمیں جو بتایا ناظرین، وہ یہی بتایا کہ ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا اور اسکول جو سے ہیں وہ اپنے وقت مقررہ کے اوپر کھلیں گے، اور کوئی ایسی ابھی تجویز بھی جو سی ہے وہ نہ حکومت کے سامنے ہے اور نہ ہی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین کہ یہ جو ایک خام خواہ کی خبر شروع ہو جاتی ہے اسکولوں کی چھٹیوں کے حوالے سے، اور ایک جسے کہیں کہ فیک نیوز شروع کر دی جاتی ہے، بلکہ فیک لیٹرز بھی بعض اوقات ڈپارٹمنٹ کے جاری کر دی جاتے ہیں کہ یہ حکومت نے چھٹیاں بڑھا دی ہیں۔ تو یہ ابھی یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، یہ آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں، ایکسکلوزیو نیوز دے رہا ہوں کہ یہ خبر ابھی درست نہیں ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ابھی کوئی اس قسم کی تجویز بھی زیر غور نہیں ہے۔ البتہ ناظرین، کیونکہ موسم اتنا شدید گرم ہے، اتنی شدید حبس ہے کہ جس سے انسان تو انسان جانور بھی پناہ مانگ رہے ہیں، تو یہ صورتحال ناظرین اگر 14 اگست تک کسی طرح جاری رہی تو پھر محکمہ تعلیم کے کچھ اور دیگر ذرائع نے کہا ہے کہ اگر یہی موسم اور یہی تپش اور یہی حبس کا سلسلہ جاری رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ لازمی بات ہے کہ بچوں کی صحت، بچوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ ہمیشہ حکومت جو سی ہے وہ پریفر کرتی ہے، ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال برقرار رہی تو پھر ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی آخر میں جا کے، آخری ہفتے میں جا کے یہ چیز جو سی اس پر غور کیا جائے اور کسی قسم کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ تھی اسکولوں کے جو چھٹیاں ہیں ان میں اضافے کے حوالے سے۔ تو دوسرا ہم بات کریں گے ناظرین، محکمہ جنگلات ایک بہت بڑا یہ ادارہ ہے، اس کے بہت سارے معاملات، بہت سارے سکینڈلز جو سے ہیں وہ میڈیا کے جو سے وہ سامنے آتے رہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے وہ عیاں ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر بہاولپور میں بھی اس طرح کے بہت سے سکینڈلز جو سے ہیں محکمہ جنگلات کے، اور خاص طور پہ لال سوارا نیشنل پارک، جو کہ ایک بہت ہی جسے کہیں کہ زبردست قسم کا جو ہے سفاری پارک ہے۔ ادھر کے بھی بہت سے معاملات ہیں، یہاں پر بھی ایک بہت بڑا جنگل ہے جسے نیشنل پارک لال سوارا کا جنگل کہا جاتا ہے۔ تو ادھر کے بھی بہت سے اس طرح کے ایشوز جو سے ہیں وہ آئے روز سامنے آتے ہیں، سکینڈل سامنے آتے ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی 1.5-2 مہینے پہلے ہی ایک ایشو کے اوپر ایک سکینڈل ہی اسے آپ کہہ لیں، محکمہ جنگلات کے حوالے سے لکڑیوں کی چوریوں کا جو ایک سکینڈل تھا یا خبر تھی، اس پر نوٹس لیتے ہوئے جو سینئر وزیر پنجاب ہیں
مریم اورنگزیب صاحبہ انہوں نے فوری نوٹس لیا تھا اور تقریباً 12 سے 14 جو اعلیٰ افسران تھے محکمہ جنگلات کے اور نیشنل پارک لال سوارا کے ان کو جو ہے وہ OST بنا دیا گیا یا معطل کر دیا گیا اور ان کے جو معاملات تھے ان کی انکوائری اینٹی کرپشن کو دے دی گئی، تو جو ابھی تک چل رہی ہے، جس کا پچھلی انکوائریوں کی طرح ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ ایشوز ناظرین سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ چوریاں کی جاتی ہیں، محکمے میں کرپشن ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے جس کی وجہ بھی یہ سب کچھ بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ لکڑیوں کی چوریاں ہونا، اس میں بیسیکلی سیکیورٹی لیپس ہے کہ وہاں کے جو اپنا فارسٹ گارڈز ہوتے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے، کیا اصل حقائق کیا ہیں، یہ ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں ناظرین کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کرپشن ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور محکمہ جنگلات جو ہے وہ آج کا نہیں شروع سے ہی اس طرح کی سٹوریز کا مرکز رہا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو حکومت کی اینڈ کی میں ہوتی ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو حکومت پورا نہیں کر رہی ہوتی، وہی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ناظرین۔ اس سے پہلے اپریل میں ایک لیٹر ہمارے سامنے آیا تھا جو کنزرویٹر محکمہ جنگلات لال سوارا نے جو ہے وہ سیکٹری فارسٹ کو، کمشنر DC کو، ڈپٹی کمشنر بھاولپور کو وہ لیٹر تحریر کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے تھے اور انہوں نے حکومت کی عدم توجہی کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا اور رونا رویا تھا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ہی اس سائڈ کے اوپر توجہ نہیں دے رہی، فنڈز نہ ہونے کے برابر ہیں، پٹرول اور ڈیزل جو انتہائی ضروری ہوتا ہے وہاں پر پٹرولنگ اور گشت کے لیے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اس کے فنڈز دیے جا رہے ہیں، جبکہ جو بے شمار درجنوں سیٹیں ہیں فارسٹ گارڈ کی اور دیگر جہاں پر جو محکمہ جنگلات اور لال سوارا کی جو خالی پوسٹیں ہیں بے شمار، ان کو پر نہیں کیا جا رہا، ان کو اس ٹائم شدید ہیومن ریسورسز کی بھی جو ہے وہ کمی ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اس لیٹر میں بھی لکھا کہ یہ صورتحال رہی تو ہم یہ چوری کی وارداتوں کو روکنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ توجہ دیں اس معاملے پر، یہاں پر ہیومن ریسورسز پورے جو ان سے مہیا کریں، فنڈز جو ان سے وہ ان کو مناسب دیں، تاکہ یہ جو ان کا شکوہ اور یہ جو وہ ایک لاجک لیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ چوریاں ہوتی ہیں اور اس وجہ سے یہ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، وہ دور ہو سکے۔ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا ناظرین کہ ایک اور مراسلہ ابھی 1-2 دن پہلے پھر کنزرویٹر جو لال سوارا ہیں محکمہ جنگلات ان کی جانب سے ڈپٹی کمشنر بھاولپور کو لکھا گیا ہے، اور اس میں بھی ناظرین یہی انہوں نے رونا رویا ہے، یہی فریادیں کی ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا، ایک سکیم تھی، پلانٹیشن کی سکیم تھی جو حاصل پور روڈ پر کوئی 150 کلومیٹر کے جو ایریا ہے پٹڑی کے ساتھ، ریلوے پٹری کے ساتھ، ادھر وہ پلانٹیشن کی گئی تھی۔ یہ 2016-17 میں کی گئی، پھر 2018 اور 19 میں بھی کی گئی۔ اس میں ناظرین پھر انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ 2020-21 تک تو اس کو ایک سکیم کے تحت فنڈز ملتے رہے اور اس کی جو دیکھ بھال ہے، اس کی جو مینٹیننس ہے وہ محکمہ کرتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر یہ فنڈز بند ہو گئے اور پھر ان کو نان بجٹ کا جو فنڈز ہوتا ہے اس کے تحت کچھ عرصہ 1-8 سال جو ہے وہ چلایا گیا، لیکن جولائی 2023 سے فنڈنگ بالکل ہی بند کر دی گئی ہے ناظرین۔ یہ انہوں نے بہت زیادہ شکوہ کیا، یہ انہوں نے بہت زیادہ اظہار کیا کہ یہ حکومت کی ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ بے حسی ہے، محکمہ جنگلات کے جو سیکٹری صاحب اوپر بیٹھے ہیں یا جو منسٹری ہے ان کی عدم توجہ ہے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو بھی جو ہے وہ انہوں نے بالکل توجہ دینا چھوڑ دی ہے، فنڈز دینا چھوڑ دی ہیں، اور اس میں انہوں نے اظہار کیا کہ اگر یہی صورتحال رہی، کیونکہ اتنی شدید گرمی اس خطے میں پڑ رہی ہے اور اس سے پہلے شدید سردی پڑ رہی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ پلانٹیشن جو ان سے یہ مرجھا رہی ہے، یہ خشک ہوتی جا رہی ہے، بڑی قیمتی جو ان سے یہ پودے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں یہ پلانٹیشن ہے ناظرین، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو بہت بڑا لاس جو ان سے وہ حکومت کو اس پلانٹیشن کی صورت میں جو ان سے وہ دیکھنا پڑے گا اور بھگتنا پڑے گا۔ تو انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ فنڈنگ جو ان سے وہ اس میں فراہم کی جانی چاہیے، اور دوسرا انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے بھی درخواست کی کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کہا جائے جو اس روڈ کے اوپر پٹرول پمپس ہیں، جو بھٹا جات ہیں، ان کے مالکان کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں اور اس کی مینٹیننس کی جو ہے وہ اس میں تعاون کریں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ محکمہ جنگلات میں کرپشن
کرپشن اپنی جگہ پہ، محکمہ جنگلات کی نااہلیاں اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت ان اداروں کو کس طریقے سے بالکل ہی چھوڑ چکی ہوئی ہے اور فنڈز مہیا نہیں کیے جاتے۔ یہ محکمہ جنگلات کا ہی اب معاملہ نہیں رہا ناظرین، ہم تو پہلے بھی اس پہ ویلاگ کر چکے ہیں کہ ہمارے تو ہر شعبے کے فنڈ جو ان سے ہیں وہ روک لیے گئے ہیں۔ تعمیرات کے جتنے بھی محکمے ہیں ان کو فنڈز نہیں دیے جا رہے، سکیمیں نہیں دی جا رہی، اور سب کچھ جو ان سے اس کا جو جسے کہیں کہ وہ منہ موڑ دیا گیا ہے اپر پنجاب اور تخت لاہور کی جانب۔ اور یہ جو پہلے سے ایک محروم علاقہ ہے، یہاں پر پہلے ہی جو ان سے آپ کی اتنی نظر کرم نہیں ہے، تو ان علاقوں کے محکموں کو، ان علاقوں کے اداروں کو، ان علاقوں کے اب جو یہ نیشنل پارک لال سہارا جیسا ایک تفریحی مقام ہے، اور یہ جو پلانٹیشن ہے جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت، جو یہ حبس اور یہ جو سموگ کبھی ہو جاتی ہے، کبھی دھند ہو جاتی ہے، کبھی جو ان سے فضا میں اتنی آلودگی ہے جس کی کوئی مطلب جس کا حساب ہی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے حبس کا اور گرمی کا، یہ سب جو ان سے یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بیسیکلی ناظرین یہی ہے کہ ہمارے جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری گرینری ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ان سے وہ بنائے جاتے ہیں، جو ان سے وہ ملین ٹریز لگانے کے پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی جسے کہیں کہ وہ منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں، لیکن جو لگے ہوئے ہیں ان کے لیے فنڈز ہی نہیں دیے جاتے۔ تو اس کو ہم کیا سمجھیں ناظرین کہ یہ صرف اور صرف ایک اپنی تشہیر کے لیے، اپنا صرف ایک کارکردگی دکھانے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنا جو ان سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ ایک ظاہری جو ان سے یہ ایک جو ان سے وہ تشہیر کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو موجود ہیں یہاں پر اتنے بڑے جنگلات موجود ہیں، اتنے پلانٹیشن جو ان سی اسکیمیں موجود ہیں، ان کو 0/0 فنڈنگ ہے اور وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس فورم سے، ہم ان کی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں، محکمہ جنگلات کے افسران کی آواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب تک بھی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی، وہ کافی ٹچی ہیں اپنے اس جو ان سے وہ محکمے کے حوالے سے۔ پہلے بھی انہوں نے فوری جو ان سے اس کا جو اسکینڈل آیا تھا سامنے، اس پہ فوری ایکشن لیا تھا۔ تو یہ بھی بہت بڑی ایک جو ان سے وہ مشکل ہے اس وقت اس ڈپارٹمنٹ کو، اس محکمے کو، تو اس کو بھی توجہ کریں، اس محکمے کو پراپر فنڈنگ کریں۔ اس محکمے کے جو اتنی بے شمار درجنوں جو ان سی ہیں وہ سیٹیں خالی ہیں، ان کو ضرورت ہے وہ ان کو جو ان سے ہیومن ریسورس فراہم کریں، تاکہ یہ محکمہ جو ان سے ہے یہ پراپر طریقے سے یہ جو اس ٹائم وقت کی ضرورت ہے پلانٹیشن کی، درختوں کی، گرینری کی، اس کے اوپر اپنا جو ان سے وہ کام کر سکے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ توصیف بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔